آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئی اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیل گیا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھی، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا، تقویت الایمان کتاب کا نام، تحذیر الناس کتاب کا نام، حفظ الایمان کتاب کا نام۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا اور نہ پھکائی کر رہا، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان اکرام وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گر گئے۔
قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے جو ان سے نہ آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے جیت بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی، پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگر
طریقوں سے امت میں تفرقہ اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا کہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیانی کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا، اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کی حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی، الہا اب ہند کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اب چادریں نہیں، اب گاگریں نہیں، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیر سے، اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت، اعلی حضرت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام
आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रजा रखा, उसी नाम से आप मशहूर जमाना भी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियां तो याद रही और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन में जो तरीके हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज जिंदा करने की जरूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाए, यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहां की रस्म रही है, वहां का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा ज़ा सीन शीन स्वाद बा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त फकीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए, बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहां जमाने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश कर रहे हैं। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिलाया? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाए उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ्फी में आ जाए। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात ये है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है
کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے۔ اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں گے۔ یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل منعقد ہوئی، آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا۔ یہاں اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے۔ علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں، عالم کورس، وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا، مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں۔ اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے، صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی۔ 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں، اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں۔ اور جب 13 سال 10 مہینے غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے، اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر۔ سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب۔ آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس۔ اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا۔ میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں۔ وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اس میں دلائل بھی ہیں، قرآن آیات، احادیث رسول۔ والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ تقریباً 20,000 سے تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے۔ آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے۔ 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں، 250 رسالے، الگ الگ کتابیں، جو جس طرح کا سوال آیا، عربی میں آیا تو عربی میں جواب، فارسی میں آیا فارسی میں جواب، انگلش میں آیا انگلش میں جواب، جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا۔ یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں۔ اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال ہوا ابھی آیات ہیں، انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے،
عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی. مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو. لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں. اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے؟ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے. پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے. ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے. علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی. فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی. اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں. علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے. یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو. علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے. ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں. یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا. ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے. جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست. اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا. پروفیسر البرٹ نام سے، اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر، ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہینہ، 17 سپٹمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا. پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں. لوگوں میں افراتفری، حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں. ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں، مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوائیں آئیں گی، فلاں 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 باتیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے. پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھی. میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا، میں نے کتاب بند کر دی.
اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے. اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں. عطارد اتنی سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، اتنے دقیقے کا ہوتا ہے، اتنے منٹ کا ہوتا ہے. زحل کی یہ شکل ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے. یورینس نیپچون یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے، فلاں وقت یہاں ہوتا ہے، سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے. ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل ہے اور جاہل ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں. اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا، 17-18 سپٹمبر کیا، اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے. اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے، نہ سورج کالا ہوا نہ زہریلی ہوائیں آئی. سائنسدان دعوے کرتے رہتے. ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے. قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے. اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے. سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے. ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کیا. ڈارون کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں. بعد میں یہ نظریہ ختم کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا. میاں جو جس کی نسل سے ہو اپنی نسل کو بتائے، مگر ہم آدمی ہیں، آدم سے پیدا ہیں، آدم سے پیدا ہیں. ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کیا. اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے. یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے. کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا. جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہی سائنس میں پڑھے نا، میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے. زمین گھومتی ہے اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا، اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے. ایسا ہی ہے نا سائنس میں، ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے. اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے. وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں. اور سورج کا ڈوبنا، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے. نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا. وہ مبہوت ہو گیا. قرآن میں واقعہ موجود. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کر، اسے سمجھ میں آئے گا. کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ارے مولانا تھے وہ، مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے. سائنسدانوں کی بات ہے. میرے عزیز یاد رکھ، دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے. تم آج کے سائنسدان ہو، اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی. میں یہ ثابت کر کے بتاؤں دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا. جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ. اور الجبرا جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا الجبرا ہے. کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہے؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ. امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی، امام رازی کی تھی. ابو علی سینا کی لکھی ہوئی علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. یہ وہ غلامان رسول ہیں
جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ آج کے زمانے میں مولوی حضرات سب چھوڑ کر مصلی پر آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھو، امید رکھو، اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو، یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا۔ شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی، ہم تو پڑھے نہیں ہیں، ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور ملا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی 11 سال کی عمر میں شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی، میتھس کی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا، شوق رکھتا لے لی۔ کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت، اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں، اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حساب سے آج ویسے بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا، اور جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مصلی سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یا عصر مغرب کی بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟ اعلیٰ حضرت نے جب بات 2 بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ
حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا، سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا۔ سر ضیاء الدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا، مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا علم کا بحر بے کرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک نہیں 2 واقعات علی گڑھ کے یونیورسٹی کے ملتے ہیں، اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی ڈسکس کی تھی، گفتگو کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میتھس میں اتنے ماہر تھے، حیرت کی بات ہے جو مسئلہ وہ حل کر رہے تھے، جو مسئلہ وہ حل فرما رہے تھے اس کو سکون یا ارسطوطلس یا لوگارزم، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملی ہوئی کچھ باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے سر ضیاء الدین نے پوچھا، مولانا احمد رضا خان صاحب آپ نے حساب کہاں سے پڑھا، اتنا سارا میتھس کون سی کالج یونیورسٹی سے پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے میرے والد سے پلس مائنس ملٹیپل ڈیوائڈ کے حساب سیکھے، اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا، جو کچھ بھی آتا ہے یہ رسول اللہ کی برکت ہے، یہ عطائی علم ہے، اسی کو کہتے ہیں علم لدنی، اس کو کہتے ہیں علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں زندگی پر کرتے رہو گے تھک جاؤ گے سنتے ہوئے، میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا، ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، پانی کی اقسام بیان کرنے لگے۔ یہ ایگریکلچر یا ایگری جو کالج ہیں ایگریکلچر، وہاں پر پانی کی اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 11 12 13 قسم کے پانی بیان کیے ہیں، 11 قسم کے 12 قسم کے، بعض یونیورسٹی میں 13 قسم کے۔ اس پر بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پانی کے الگ الگ قسمیں کیسے کیسے بیان کی گئی۔ لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے 303 قسم کے پانی بیان فرمائے ہیں، اتنے پانی کے اقسام بیان کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جس علم پر انگلی قلم اٹھائے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا حق ادا کیا۔ آپ کا دوسرا سفر حج تھا، غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حج کی حاضری کے وقت اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا، اہل سنت و جماعت تھے، ترکیوں کی خلافت تھی، سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا۔ اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمت اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے۔ یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں۔
آپ دیکھ لیں चिट्ठी ली आला हजरत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है मैं इसका जवाब लिख देता हूं, मैं आपको लिखवा देता हूं। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हजरत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहां पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहां पर होते थे, हर जमाने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहां थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़्उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब है, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फला हदीस की किताब में ये इबारत है, फला तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फला इल्म फिक़ह की किताब में ये लिखा है, फला मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीजें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं फकीर बीमार है, बुखार ज़्यादा है, अलालत में है और सफर के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे चाहे दीन का काम ले। अजीजान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाजत हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाजत में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफर हज में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाजत अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाजत लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाजत लेने में फख्र महसूस फरमाया। वहां के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुंचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ऐ हिंदी आलिम अहमद रजा, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमाए हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रखे दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भौंकते रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे।
ہاں کتاب جو پڑھے گا وہ ضرور سمجھے گا کہ اتنی ساری باتیں لکھنے والا وہ بھی بغیر سامنے کتاب کے موجود ہوئے آخر اتنے سارے ریفرنس کہاں سے دے گا؟ میں اگر آپ ابھی مجھ سے کہیں گے فلاں فلاں چیزوں کا حوالہ دو، مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی، میں بولوں گا دیکھ کر کے صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ امام اہل سنت ایسے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے کتابوں کے حوالے تک بتا دیا کرتے تھے، ریفرنس اسی وقت لکھا بھی دیا کرتے، اور ملانے والے جب جا کر کے ملا کے دیکھتے ایک سطر کا بھی فرق نہیں آتا تھا، ایک صفحے کا بھی فرق نہیں آتا تھا۔